السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فیکٹس 313 میں اب سب کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیرت النبی کا ایک بہت ہی اہم اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضور اکرم اور ایک جادوگرنی کا، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آقا کی برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ دوستو، یہ واقعہ اس دور کا ہے جب رسول اللہ مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دے رہے تھے۔ کفار مکہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ مکہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی جو جادو ٹونے میں بہت ماہر تھی۔ لوگ اسے بڑی جادوگرنی کہتے تھے۔ کفار مکہ نے اس عورت سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم اپنے جادو سے محمد کو نقصان پہنچاؤ۔ اس جادوگرنی نے کہا کہ میں اپنا جادو آزماتی ہوں، لیکن اگر یہ سچے نبی ہیں تو میرا جادو کام نہیں کرے گا۔ کفار نے اسے بھاری معاوضہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر وہ عورت راضی ہو گئی اور اس نے اپنا جادوئی کام شروع کر دیا۔ دوستو، اس جادوگرنی نے رات کے اندھیرے میں اپنا جادو تیار کیا۔ اس نے کچھ دھاگے لیے، ان میں گرہیں لگائیں اور ان پر شیطانی منتر پڑے۔ پھر اس نے وہ دھاگے ایک کنویں میں پھینک دیے۔ یہ کنواں مدینہ منورہ میں زروان کے نام سے مشہور تھا۔ اس جادو کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم کو جسمانی تکلیف پہنچے۔ کچھ روایات میں ہے کہ اس جادو کی وجہ سے حضور کو ہلکی سی بیماری محسوس ہونے لگی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جادو آپ کے ایمان یا نبوت پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صرف جسمانی تھکاوٹ تھی جو اللہ کی مشیت سے ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا تھا؟ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور انہوں نے نبی کریم کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں کنویں میں جادو کی گرہیں پھینکی گئی ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ یہ دونوں سورتیں المعوذتین کہلاتی ہیں، جو ہر قسم کی بلا اور شر سے پناہ کے لیے ہیں۔ حضور اکرم نے یہ سورتیں پڑھیں اور اللہ کی قدرت سے اب فوری طور پر صحت یاب ہو گئے۔ جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ کنویں سے وہ گرہیں نکالیں۔ جب وہ گرہیں نکالی گئیں تو ہر گرہ کھولنے پر حضور کی طبیعت میں مزید بہتری آتی گئی۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس جادوگرنی کا کیا ہوا؟ جب یہ بات عام ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کو سزا دی جائے۔ لیکن دیکھیے ہمارے پیارے نبی کی شفقت اور رحمدلی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں لوگوں میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، انتقام نہیں بلکہ معافی اور درگزر۔ بعض روایات میں ہے کہ جب اس عورت نے حضور کی یہ شفقت دیکھی، ان کا یہ اخلاق دیکھا، تو وہ شرمندہ ہو گئی اور اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی شر اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بہترین ہیں۔ ہمیں روزانہ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پر صبح و شام۔ تیسرا سبق معافی اور درگزر کی عظمت ہے۔ حضور نے اپنی دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلامی اخلاق کی بلندی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پر توکل اور قرآنی آیات کی حفاظت ہر شر سے بچاتی ہے۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ دشمن کتنی ہی کوشش کر لے، اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت محمد اور جادوگرنی کا ایمان افروز واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ کی قدرت، حضور کی شفقت اور اسلامی تعلیمات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں،
جادو ٹونے سے بچنے کے لیے 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، صبح شام سورت الفلق اور الناس پڑھیں، آیت الکرسی کا ورد کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی اس عظیم واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ کون سا اسلامی واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔